بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ پہلے کی طرح سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے جو حدیث مبارک بیان کروں گا اس کے اندر نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کس طرح کی عورت سے نکاح کرنا چاہیے۔ جب ہم رشتہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں رشتہ تلاش کرنے کے دوران جو ہے نا کیا صفات دیکھنی چاہیے کہ وہ اس عورت کے اندر ہوں، تو ہمیں اس عورت سے نکاح کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارے جو ہے وہ سوچ فکر جو ہے وہ بہت مختلف ہو گئے ہیں، چینج ہو گئے ہیں۔ کوئی بندہ جو ہے دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ خوبصورت ہونی چاہیے، کوئی دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ مالدار ہونی چاہیے، ہر ایک اپنے اپنے لحاظ سے سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو نبی اسلام نے جو ہے سب سے جو اہم چیز ہے وہ حدیث میں ہمیں بتائی ہے کہ سب سے اہم چیز جو عورت میں دیکھنی چاہیے نکاح کرتے ہوئے وہ کون سی چیز ہے۔ تو میں آپ کو وہ حدیث سناؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گی کہ وہ کون سی اہم چیز ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اگر کسی عورت میں ہو تو اس سے نکاح کرنا چاہیے۔ تو میں حدیث سناؤں گا، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ حدیث کو غور سے سنیں گے اور اس حدیث مبارک پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو تمام مسلمانوں تک پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ اب میں حدیث کو سٹارٹ کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے جو ہے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کے مال کی وجہ سے، نمبر 2 اس کے حسب نسب کی وجہ سے، نمبر 3 اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور نمبر 4 اس کی دینداری کی وجہ سے۔ بس نبی اسلام نے آخر میں فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ تم جو ہے دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو، تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ اب اس حدیث کا تھوڑا مفہوم اور اس کا جو ہے مطلب بھی سمجھ لیجئے کہ کیا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جب ہمیں رشتہ تلاش کر رہا ہو کوئی اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے نا خوبصورتی دیکھنی چاہیے کہ جو ہے نا بہت زیادہ کوئی خوبصورت ہو، اس کا حسب نسب بھی بہت اچھا ہو، اور وہ بہت مالدار بھی ہو، وہ دیندار بھی ہو۔ کیا ایک عورت کے اندر یہ چاروں صفات اکٹھی ہوں، جمع ہوں، تو ہمیں اس عورت سے نکاح کرنا چاہیے؟ تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے، لیکن محدثین نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی اسلام نے اس حدیث کے اندر جو ہے نکاح کے مقاصد کا بیان کیا ہے کہ اکثر لوگ عمومی طور پر جب نکاح کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کے گھر والے رشتہ تلاش کرتے ہیں، تو وہ اکثر وہ انہی 4 چیزوں پر ان کا فوکس ہوتا ہے کہ ہم یا تو وہ خوبصورتی دیکھتے ہیں، یا جو ہے نا حسب نسب دیکھتے ہیں، یا اس کی مالداری دیکھتے ہیں، یا اس کی دینداری دیکھتے ہیں۔ تو سب سے آخر میں نبی اسلام نے جو ہے نا ان 4 صفات میں سے آخری چیز جو فرمائی ہے وہ ہے دینداری، اور اسی کے بارے میں نبی اسلام نے ہمیں جو ہے نا بطور ترغیب کے اس پر ابھارنے کے لیے جو فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو، یعنی جو مین چیز ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ دینداری۔ صحیح ہے؟ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یعنی یہ 4 صفات ہی کسی کے اندر ہوں تو اس سے نکاح کرنا چاہیے، بلکہ نبی اسلام کے اس حدیث کے بتانے کا اس ارشاد کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اکثر لوگ انہی 4 صفات کو اپنے مد نظر رکھتے ہیں جب وہ اپنے جو ہے رشتے کو یا اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے رشتے کو تلاش کرتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا بتائی کہ دینداری۔ تو نبی اسلام نے فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس حدیث مبارک پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کو تمام مسلمانوں تک پھیلانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔